مسئلہ جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ دعویٰ جو کرتا ہے بندہ اس کو دلیل دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایتھیسٹ نے دعویٰ نہیں کیا کہ خدا ہے یا نہیں. پہلے دعویٰ کیا دین والے لوگوں نے یا مذاہب والے کسی بندے نے بھی کہ بھئی یہ خدا اصلی ہے یا یہ خدا وجود رکھتا ہے. تو اس بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ دلیل پیش کرے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ کر آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ یہ ویڈیو کس بارے میں ہے، تو بغیر کسی ٹائم کو ضائع کیے ہوئے ہم ڈائریکٹ ویڈیو کے ٹاپک پر چلتے ہیں. آپ کی اسکرین پر پروف لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا جس کے 3 بنیادی پوائنٹ ہیں. یہ دلیل یا پروف کیوں ناقابل شکست ہے اور یہ کس طرح خالق کے وجود کو ثابت کرتی ہے، ہم اسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. دلیل کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے، ہر شے جو وجود میں آتی ہے اس کا سبب ہے. دوسرا پوائنٹ ہے، اس کا سبب وہ شے نہیں ہو سکتی جو خود حادث ہو یعنی وجود میں آئی ہو. اور تیسرا پوائنٹ ہے، ہر شے کے وجود میں آنے کا سبب یہ حقیقت ہے کہ ایک واجب الوجود یا قدیم ذات ہے جس نے ہر حادث شے کو تخلیق کیا. جو تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا، اس کو ہم لاجک یا منطق کے زاویے سے کنکلوژن بھی کہتے ہیں. اب ہم باری باری اپنے ہر پوائنٹ کو عقلی دلائل کی روشنی میں ثابت کریں گے، مگر اس سے پہلے ہم آپ کی نظر ایک منطق کے قانون کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں جسے لا آف نان کانٹراڈکشن یا قانون امتناع التناقض بھی کہتے ہیں. یہ لا یا قانون بہت آسانی سے سمجھ آ سکتا ہے اگر آپ اس کی مثال پر غور کریں، جیسے کہ ہم نے اسکرین پر دی ہوئی ہے. زید زندہ ہے یا زید زندہ نہیں ہے، دونوں بیان ایک وقت پر درست نہیں ہو سکتے. یا تو زید زندہ ہے یا تو زید زندہ نہیں ہے. اس کی اگر ہم دوسری مثال لیں، جیسے کہ زید کا وجود ہے یا زید کا وجود نہیں ہے، تو دونوں بیان ایک وقت پر درست نہیں ہو سکتے. یا تو زید کا وجود ہوگا یا تو زید کا وجود نہیں ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ زید کا وجود بھی ہو اور زید کا وجود نہ بھی ہو. ہماری پوری دلیل کی بنیاد لا آف نان کانٹراڈکشن ہے. فرض کر لیا جائے کہ کوئی ملحد اسی لا آف نان کانٹراڈکشن پر شک کرے تو گویا اس نے اپنی عقل ہی کی نفی کی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر لا آف نان کانٹراڈکشن کو مسترد کر دیا جائے تو پھر اس ملحد کو یہ ماننا پڑے گا کہ کائنات کا وجود ہے اور کائنات کا وجود نہیں ہے. دونوں بیانوں کو ایک وقت میں سچ ماننا پڑے گا اور یہ عقلاً محال ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کائنات کا وجود ہے. اسی طرح اگر ملحد کہے کہ لا آف نان کانٹراڈکشن سچ نہیں ہے تو اس کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ لا آف نان کانٹراڈکشن سچ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لا آف نان کانٹراڈکشن کا انکاری ہے، اور اگر وہ یہ کہے کہ وہ صرف لا آف نان کانٹراڈکشن سچ نہیں اس کو مانتا ہے اور لا آف نان کانٹراڈکشن سچ ہے اس کو نہیں مانتا، تو اس نے لا آف نان کانٹراڈکشن کی پیروی کی. تو اس کا یہ بیان کہ لا آف نان کانٹراڈکشن سچ نہیں ہے یہ محض صرف جھوٹ ہے اور باتوں کی ہیرا پھیری ہے. ایسے شخص سے بحث کرنا اور دلیل دینا بالکل وقت کا ضیاع ہے، اور منطقی لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ایسے شخص کی نسبت کھوتے سے جا کے ملتی. تو آئیے ناظرین، ہم اپنی دلیل کے ہر نقطے کو عقلی دلائل کی روشنی میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری دلیل کا سب سے پہلا نقطہ ہے، ہر شے جو وجود میں آتی ہے اس کا سبب ہے. جو بھی شے وجود میں آتی ہے اس کے وجود سے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے اس کا وجود قدیم یا ہمیشہ سے ہے، یا اس کا وجود ممکن ہے، یا اس کا وجود محال ہے. چوتھا کوئی متبادل نہیں. اب ہم باری باری تینوں دعووں کو عقلی دلائل کی روشنی میں دیکھتے ہیں. سب سے پہلا دعویٰ یہ تھا کہ جو شے وجود میں آتی ہے اس کا وجود ہمیشہ سے ہے. ناظرین، جو بھی شے وجود میں آتی ہے وہ ہمیشہ سے یا قدیم نہیں ہو سکتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو شے وجود میں آتی ہے وہ وجود میں آنے سے پہلے معدوم تھی، یعنی اس کا وجود نہ تھا. تو پھر کیسے اس شے کا وجود ہمیشہ سے ہو سکتا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو شے ہمیشہ سے ہے یا قدیم ہے اس کی نہ تو ابتدا ہے اور نہ ہی اختتام. اگر اس کی ابتدا ہوتی تو وہ شے ہمیشہ سے نہ ہوتی کیونکہ وہ وجود میں آئی ہے، اور اگر اس شے کا اختتام ممکن ہوتا تو اس کی ابتدا لازم آتی، تو پھر وہ ہمیشہ سے کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ ایک شے ہمیشہ سے ہے اور وجود میں بھی آئی تو اس نے منطق کے قوانین کی خلاف ورزی کی، یعنی عقل کی ہی نفی کی. آسان لفظوں میں، جس شے کی ابتدا ہوتی ہے وہ وجود میں آتی ہے، مگر جس شے کی ابتدا ہی نہیں اور نہ اختتام وہ ہمیشہ سے ہے، وہ وجود میں نہیں آتی. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ایک شے ہمیشہ سے ہے اور وجود میں بھی آئی تو اس نے لا آف نان کانٹراڈکشن اور لا آف آئیڈینٹی کی خلاف ورزی کی.
وہ اس طرح کہ اگر ہم دو دعووں کو دیکھیں کہ ایک شے کی ابتدا نہیں ہے اور ایک شے کی ابتدا ہے، یہ دونوں دعوے ایک وقت پر سچ نہیں ہو سکتے، تو یہ کہنا کہ ایک شے جو ہمیشہ سے ہے اس کی ابتدا ہے عقلاً محال ہے۔ اس طرح یہ دعویٰ کہ ایک شے وجود میں آئی اور وہ ہمیشہ سے ہے غلط ثابت ہوتا ہے۔ دوسرے دعوے کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا وجود محال ہے، یعنی جو چیز وجود میں آئی اس کا وجود محال ہے۔ اگر کسی شے کا وجود میں آنا محال ہو تو وہ کیسے وجود میں آ سکتی ہے، اور اگر وہ شے وجود میں آ گئی تو اس کا وجود میں آنا محال کیسے ہوا؟ اس طرح اس دعوے کا رد بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ ایک شے وجود میں آئی جس کا وجود میں آنا محال تھا تو اس نے پھر لا آف نان کنٹراڈکشن اور لا آف آئیڈینٹی کی وائلیشن کی۔ وہ اس طرح کہ اگر ہم دو دعووں کو دیکھیں، ایک شے کا وجود میں آنا محال ہے اور دوسرا دعویٰ ایک شے کا وجود میں آنا ممکن ہے، دونوں دعوے ایک باری میں سچ نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ایک شے کا وجود میں آنا محال ہے تو پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس شے کا وجود میں آنا ممکن ہے، اور اس طرح جو شے وجود میں آتی ہے اس کے بارے میں ہم نے دو دعووں کو غلط ثابت کر دیا۔ ایک دعویٰ یہ کہ اس کا وجود قدیم ہے اور ایک دعویٰ یہ کہ اس کا وجود محال ہے۔ اس طرح ناظرین، ہمارا جو دعویٰ ہے کہ اس کا وجود ممکن ہے یہ سچ ثابت ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ شے جو وجود میں آتی ہے وہ قدیم نہ تھی ورنہ وہ ہمیشہ سے ہوتی، اور نہ ہی محال ورنہ وجود میں ہی نہ آتی، وہ محض ممکن تھی۔ ممکن سے ہماری کیا مراد ہے؟ یعنی ذاتی اعتبار سے نہ تو اس کا وجود واجب ہے ورنہ قدیم ہوتی، اور نہ ہی محال ورنہ وجود میں ہی نہ آتی۔ عقل کے نزدیک شے کا وجود میں آنا یا معدوم رہنا دونوں برابر ہیں۔ کس اعتبار سے برابر ہیں؟ برابر اس شے کے ذاتی اعتبار سے، نہ تو وجود کو عدم پر اور نہ ہی عدم کو وجود پر ترجیح حاصل ہے۔ ترجیح کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ایک شے بغیر کسی سبب کے وجود میں آئی تو تضاد لازم آتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی شے کا عدم اور وجود ترجیح کے اعتبار سے برابر ہوں اور ساتھ ہی وجود کو عدم پر ترجیح حاصل ہو؟ یہ عقلاً محال ہے، اور اس تضاد کا نام ترجیح بلا مرجح ہے۔ جس شے کا وجود ممکن ہو اور وہ وجود میں آئے تو وہ بغیر کسی سبب کے وجود میں نہیں آ سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وجود میں آنے سے پہلے وہ شے معدوم تھی، یعنی اس کا وجود نہ تھا، تو پھر کیسے کوئی شے اپنے آپ کو وجود میں لا سکتی ہے جبکہ اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو؟ اپنے آپ کو وجود میں لانے کے لیے اس شے کا وجود میں ہونا لازمی ہے، کیونکہ عدم کسی بھی شے پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، مگر کسی بھی شے کا وجود میں آنے کے لیے وجود نہ ہونا بھی لازمی ہے، تبھی تو وہ وجود میں آئے گی۔ یہ تضاد ہے اور عقلاً محال ہے۔ اس طرح ہماری دلیل کا پہلا نقطہ ان عقلی دلائل کی روشنی میں صحیح ثابت ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنی دلیل کے دوسرے نقطے کی جانب۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس کا سبب وہ شے نہیں ہو سکتی جو خود حادث ہو، یعنی وجود میں آئی ہو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اس شے کا سبب وہ شے ہے جو خود حادث ہے، یعنی وجود میں آئی ہے، تو اس سے تسلسل لازم آتا ہے، اور تسلسل عقلاً محال ہے۔ تسلسل اس طرح لازم آتا ہے کہ جو شے دوسری شے کے وجود میں آنے کا سبب بنی، اسے خود وجود میں آنے کے لیے ایک شے کی ضرورت ہے، اور اس طرح اس شے کو بھی وجود میں آنے کے لیے ایک اور شے کی ضرورت ہوگی، اور یہ سلسلہ لامحدود مدت کے لیے جاری رہے گا، اور اسی کا نام تسلسل ہے، اور تسلسل عقلاً محال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض کریں ایک کتاب کے لامحدود صفحے ہیں۔ لامحدود سے ہماری کیا مراد ہے؟ یعنی ان صفحات کی تعداد کی کوئی حد نہیں۔ آسان لفظوں میں ایسی کتاب جس کا نہ آغاز ہو اور نہ ہی اختتام۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس نے یہ کتاب پڑھ لی تو تضاد لازم آتا ہے، وہ اس لیے کہ ایسے شخص کی کتاب پڑھنے کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے کتاب کو آخری صفحے تک پڑھ لیا، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اس کتاب کی کوئی حد ہی نہیں، یعنی اختتام ہی نہیں۔ ایک اور مثال سے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ تسلسل کیوں عقلاً محال ہے۔ فرض کر لیں کہ ایک سپاہی کے پیچھے لامحدود سپاہی کھڑے ہیں۔ اس سپاہی کی بندوق چلانے کی شرط یہ ہے کہ پہلے اس سے پچھلا کھڑا سپاہی بندوق چلائے، اور اس سپاہی کے بندوق چلانے کی شرط یہ ہے کہ اس سے پیچھے کھڑا ہوا سپاہی پہلے بندوق چلائے، اور یہ سلسلہ لامحدود مدت تک جاری رہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارا ہائی لائٹ کیا ہوا سپاہی کیا کبھی بھی بندوق چلا پائے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہاں بھی تسلسل لازم آ رہا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے ہائی لائٹ کیے ہوئے سپاہی نے بندوق چلا دی تو تضاد لازم آتا ہے۔ وہ اس لیے کہ ایسا شخص یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس سپاہی سے پہلے لاتعداد سپاہیوں نے باری باری اپنی بندوق چلا دی اور یہ سلسلہ اختتام پذیر ہوا، تبھی
ابھی تو ہمارے ہائی لائٹڈ کیے ہوئے سپاہی نے بندوق چلائی، لیکن یہ سلسلہ اختتام پذیر کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی حد ہی نہیں؟ تسلسل کے تضاد سے بچنے کے لیے ملحد اکثر اوقات یہ کہتے ہیں کہ ہائی لائٹڈ سپاہی سے پیچھے محدود سپاہی کھڑے ہیں۔ وہ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اب تو سپاہی محدود ہیں، یعنی ان کی حد ہے، اور سلسلہ بھی محدود، تو اس سے مکمل ہونے میں کوئی دقت نہیں۔ مگر افسوس اب بھی ہمارا سپاہی بندوق نہیں چلا سکتا، کیونکہ ہم اپنے ویورز کو یاد کراتے چلیں کہ بندوق چلانے کی شرط یہ تھی کہ پہلے پچھلا کھڑا سپاہی بندوق چلائے گا، مگر اس بار سلسلہ محدود ہے اور پہلے سپاہی کے پیچھے کوئی سپاہی نہیں کھڑا۔ اس پہلے سپاہی کی بھی بندوق چلانے کی شرط وہی ہے جو سب کی ہے، اس بار بھی کوئی گولی نہیں چل سکتی۔ اس تضاد سے بچنے کے لیے اگر ملحد یہ کہے کہ پہلے سپاہی نے بلا سبب گولی چلائی تو گویا وہ ملحد ایک اور تضاد کے کنویں میں گر گیا۔ اس تضاد کا نام ترجیح بلا مرجح ہے یا پریپونڈرنس وداؤٹ اے پریفرر۔ اس تضاد کو ہم اپنی دلیل کے پہلے نقطے میں عقلی دلائل کی روشنی میں ثابت کر چکے ہیں۔ ایک اور راہ فرار اختیار کرتے ہوئے ملحد سائیکلیکل ریزننگ کا سہارا لیتے ہیں، مگر یہ بھی تضاد ہے اور عقلاً محال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈائیگرام کو غور سے دیکھیں تو اے سولجر کی بندوق چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ایف سولجر گولی چلائے، اور ایف سولجر کی گولی چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ای سولجر گولی چلائے، اور ای سولجر کی گولی چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ڈی سولجر گولی چلائے، اور اسی طرح ڈی سولجر کی گولی چلانے کے لیے ضروری ہے کہ سی سولجر گولی چلائے، اور سی سولجر کی گولی چلانے کے لیے ضروری ہے کہ بی سولجر گولی چلائے، مگر بی سولجر اس وقت تک گولی نہیں چلا سکتا جب تک اے سولجر گولی نہ چلائے، اور اس طرح کوئی بھی سپاہی گولی نہیں چلا سکتا۔ ہم نے اپنی دلیل کے دوسرے نقطے کو بھی عقلی دلائل کی روشنی میں ثابت کر دیا۔ رہ گئی بات کنکلوژن یا ہمارے دلیل کے تیسرے نقطے کی، اس کو ہم مزید وضاحت سے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ ہماری دلیل کا تیسرا نقطہ یہ ہے، ہر شے کے وجود میں آنے کا سبب یہ حقیقت ہے کہ ایک واجب الوجود یا قدیم ذات نے ہر حادث شے کو تخلیق کیا۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اکثر اوقات ملحد یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ تمہارا خدا ہی کیوں؟ قدیم مادہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ ملحدین کی بات کا رد ہم کچھ اس طرح کرتے ہیں، ہم قدیم مادے کا دعویٰ مسترد کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم مان لیں کہ قدیم مادہ تھا تو پہلی شے جو وجود میں آئے وہ قدیم مادے سے وجود میں آئے گی، نہ کہ قدیم مادے نے اس کو تخلیق کیا ہو، اور یہ دونوں باتیں عقلاً محال ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ قدیم مادے سے ہر شے وجود میں آئی تو قدیم مادے میں تغیر یا بدلاؤ لازم آتا ہے، اور تغیر سے تسلسل لازم آتا ہے، اور ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ تسلسل عقلاً محال ہے۔ اس طرح اگر کسی بھی شے کے وجود میں آنے کا انحصار اگر قدیم مادے کے بدلاؤ آنے پر ہو تو کوئی بھی شے وجود میں نہ آتی، اور یہ بات اس حقیقت کی نفی کرتی ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر دنیا اور اس کا بدلنا۔ اگر ملحد یہ سوال کریں کہ قدیم مادے میں بدلاؤ سے تسلسل کیسے لازم آتا ہے تو یہ صاف واضح ہے، کیونکہ کسی بھی قسم کا بدلاؤ قدیم مادے میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئی سٹیٹ کی ابتدا اور پچھلی سٹیٹ کا اختتام پذیر ہونا۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے گویا اس نے بدلاؤ یا تغیر کی نفی کی، اور پھر یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی بھی شے وجود میں نہ آتی، اور یہ اپنی ہی کہی ہوئی بات کی نفی کرنا ہے جن کے مطابق ہر شے قدیم مادے سے بدلاؤ کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ قدیم مادے میں بدلاؤ سے تسلسل اس طرح لازم آتا ہے کہ فرض کر لو اس مادے میں بدلاؤ کے نتیجے میں ایک نئی سٹیٹ وجود میں آئی، جس سٹیٹ کا آغاز ہوا اسے سٹیٹ اے کہتے ہیں، اور جو قدیم مادے کی پچھلی سٹیٹ تھی جس کا اختتام ہوا اسے سٹیٹ بی کہتے ہیں۔ چونکہ سٹیٹ بی کا اختتام ہوا اس کا مطلب ہے کہ اس کی بھی ابتدا تھی، اور جو مادے کو قدیم سمجھتے ہیں ان کو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ سٹیٹ بی سے پہلے ایک اور سٹیٹ تھی، کیونکہ سٹیٹ بی کی بھی ابتدا ہے۔ چلیے اس کو سٹیٹ سی کہتے ہیں، چونکہ سٹیٹ بی کی ابتدا ہے اس کا مطلب سٹیٹ سی کا اختتام ہے، اور اس طرح سٹیٹ سی کی بھی ابتدا ہے، یعنی سٹیٹ سی سے پہلے ایک اور سٹیٹ، اور اس سے پہلے ایک اور اس سے پہلے ایک اور۔ یہ لامحدود سلسلہ ماضی میں ہوا، اور اسی کو تو تسلسل کہتے ہیں، اور یہ عقلاً محال ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بتا دیا۔ ایک اور نقطہ نظر سے اگر سوچیں تو آسان لفظوں میں تغیر یا بدلاؤ کسی بھی قدیم شے میں ہونا اس لیے بھی محال ہے کہ ہر تغیر وجود میں آتا ہے، یعنی اس کی ابتدا ہوتی ہے اور اس کا سبب ہے، مگر جو شے قدیم ہو وہ کسی سبب کی محتاج نہیں ہوتی، کیونکہ وہ وجود میں نہیں آتی بلکہ ہمیشہ سے ہوتی ہے۔ تو پھر کیسے کوئی شے قدیم ہو اور بدلاؤ کا شکار ہو جائے؟ بدلاؤ یا تغیر سبب کے محتاج ہیں، اور قدیم کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ اگر سبب کا محتاج ہوتا تو وہ قدیم نہ ہوتا بلکہ حادث ہوتا، یعنی وجود میں آیا ہوتا۔
مادے میں تغیر کا شکار ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ مادہ قدیم نہیں بلکہ خود حادث ہے، یعنی وجود میں لایا گیا ہے۔ کوئی شے خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ قدیم مادے نے ہر شے کو تخلیق کیا تو ہم کہیں گے ملحد کے نزدیک مادہ تو بے جان ہے، نہ ہی اس کے پاس علم، نہ ہی ارادہ، نہ ہی قوت اور نہ ہی اختیار، تو پھر کیسے وہ کسی بھی شے کی تخلیق کر سکتا ہے؟ اگر یہ پوچھا جائے کہ قدیم مادہ میں قوت، طاقت، صلاحیت اور علم ہے تو پھر تم کیا کہو گے؟ ہم کہیں گے کہ مادہ بالذات حادث ہے، یعنی وجود میں لایا گیا ہے، تو پھر قدیم کیسے ہو سکتا ہے؟ ان عقلی دلائل کی روشنی میں ہم نے ثابت کر دیا ہر شے کے وجود میں آنے کی سبب یہ حقیقت ہے کہ ایک واجب الوجود یا قدیم ذات ہے جس نے ہر حادث شے کو تخلیق کیا۔ ان نقلی دلائل کی روشنی میں ہم آپ کی نظر کچھ قرآنی آیات کی طرف متوجہ کرنا چاہیں گے۔